بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قابل قدر احترام عزیز طلباء کرام، خصوصاً اس جامعہ کے محتمم میرے مشفق، مربی، محسن، کرم فرما خطیب اسلام، استاذ العلماء، قاضی شہر حضرت مولانا قاضی شفیق الرحمان صاحب سراجی دامت برکاتہ العالیہ، اور اپنے برادر مکرم حضرت مولانا قاضی جواد الرحمان صاحب نائب محترم و ناظم اعلیٰ جامعہ قادریہ، ان کا بے حد ممنون اور مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے اس خوبصورت، پروقار، بے مثال، لاجواب تقریب کے اندر شمولیت کی دعوت دی، اور میں اس پر اللہ تعالیٰ کا بھی بے حد شکر گزار ہوں کہ آپ جیسے حسین لوگوں کا، مہمانان رسول کے چہروں کی زیارت کا اللہ نے مجھے موقع دیا۔ آپ تمام طلباء کرام کی تقریریں سنی، اللہ تعالی ہم سب کو آپ کے ایک ایک الفاظ کو ہمیں اپنے لیے حرز جان بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت خوبصورت آپ نے تقریریں کی، اساتذہ کی محنت، حضرت محتم صاحب کی محنت وہ کم از کم نظر آئی ہے، اور یہ احساس ہوا ہے کہ الحمدللہ ہمارے ہاں بھی کچھ ایسے بیان کرنے والے خطیب اور سپیکرز پیدا ہو رہے ہیں کہ جن سے انشاءاللہ آنے والی نسلوں کو بڑا فائدہ پہنچنے والا ہے۔ اور سچی بات اور حقیقی بات یہی ہے کہ یہ کام انہی اداروں نے ہی کرنا ہے اور یہیں سے ہی ہونا ہے۔ ہم جتنے احباب یہاں بیٹھے ہیں، دنیا دار طبقہ ہمیں کیا کہتا ہے؟ علماء، اہل مدارس، علماء ہمیں کہتے ہیں، اور ہمیں العلماء ورثۃ الانبیاء کا لقب دیا گیا ہے۔ ہم نے وہ تمغہ اپنے سینے پہ سجایا ہوا ہے، اور آپ کا یہ عمل یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کا حصہ ہے۔ موروثوں کی بھی ایک تاریخ ہے جنہوں نے وارث بنائے، اور جو وارث بنے ان کی بھی ایک تاریخ ہے۔ موروثوں کی تاریخ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کے ختم ہو جاتی ہے، اور ہم نے ہر نبی کے بارے میں یہ پڑھا سنا کہ حضرت آدم کی یہ شان ہے، حضرت ادریس کی یہ شان ہے، حضرت داؤد ذوالعید تھے، حضرت موسیٰ فوقذہ موسیٰ فقضى علیہ تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر موروثوں کا سلسلہ ختم ہوا، اور پھر وارثوں کی تاریخ شروع ہوئی، اور ان وارثوں کی تاریخ میں وراثت کا استحقاق سب سے پہلے جس شخص کو ملا وہ کون ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ تھوڑی سی میں بس اشارے کر رہا ہوں تاکہ ہمیں اپنی اہمیت کا، ہمیں ہمارے کام کا، ہمارے اپنے اپنے کاز اور مشن کا اندازہ ہو جائے کہ ہم کتنا اہم کام کر رہے ہیں۔ وراثت میں اور اس کی تقسیم میں سب سے پہلا حق اور حقدار وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے۔
کیوں بنے؟ تو اس کی بنیاد وہ قوت ہے، وہ طاقت ہے کہ انہوں نے نبوت کا بار اور بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھایا۔ اس کی بنیاد یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ افضل البشر بعد الانبیاء، اور وہ تمام انبیاء کے علوم کے، ان کے مشن کے وارث ٹھہرے۔ حضرت آدم خلیفۃ اللہ فی الارض ہیں، اور یہ علیحدہ عنوان ہے کہ اس کی کتنی ڈیوٹیاں ہوتی ہیں، اس کے کتنے کام ہوتے ہیں۔ حضرت ادریس کو اللہ نے کتابت کا علم دیا، حضرت ابراہیم کو اللہ نے علم المناظرہ عطا کیا، حضرت یوشع کو اللہ نے جہاد عطا کیا، حضرت داؤد کے اللہ نے ہاتھوں اور بازوں میں بجلی جیسی طاقت اور قوت بھر دی، اور اسی طرح کتنے انبیاء اس دنیا میں تشریف لائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور وہ ساری صفات اللہ نے اٹھا کے ایک نصاب تیار ہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وہ جامع نصاب تیار ہوا، اور وہ جامع نصاب اور اس کی وراثت اور اس کی تکمیل کا ایک عہد وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپ دیا گیا کہ اس مشن کو، اس کاز کو، اس تدریس کو، اس کام کو یہ آپ نے آگے بڑھایا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت میں سب سے پہلی چیز جو آپ کے حصے کے اندر آئی وہ دعوت اور تبلیغ ہے۔ آج مجلس اصلاح البیان میں آپ نے اس کی ابتدا کی ہے کہ آج ہم بولنا سیکھیں، ٹاک کرنا سیکھیں، گفتگو کرنا سیکھیں۔ اساتذہ آپ کے سینوں میں قرآن بھی محفوظ کر رہے ہیں، منتقل کر رہے ہیں، قرآنی علوم، علوم الہیہ اور نبویہ کی اشاعت بھی کر رہے ہیں، اس کا تحفظ بھی کر رہے ہیں، آپ کے سینوں تک منتقل بھی کر رہے ہیں۔ اور یہ علم منتقل ہونے کے بعد جو سب سے پہلی وراثت آپ کے کھاتے میں، آپ کے ذمے ہے، وہ اس کام کو، اس علوم کو، اس مشن کو آگے پہنچانا ہے۔ اور وہ کس طرح پہنچائیں گے؟ زبان کے ذریعے۔ آپ نے بڑی اچھی گفتگو کی، آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت سیکھنے میں، لینے میں، اس کا بوجھ اٹھانے میں آپ نے پہلا قدم، دوسرا قدم، تیسرا ابتدائی قدم آپ نے رکھنا شروع کر دیا۔ اور میری دعا ہے، یہ ام المدارس جامعہ قادریہ، آپ کو شاید علم نہ ہو، حضرت محتم صاحب میرے مربی اور محسن جانتے ہیں کہ میرے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تدریسی زندگی کا آغاز اسی جامعہ سے کیا، اپنی انقلابی اور سیاسی زندگی کا آغاز اسی جامعہ سے کیا۔ یہ آپ کے شاید علم میں نہ ہو، مجھے بڑے حضرت قاضی صاحب اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ جنت، اللہ کی جنت کی بڑی وسعتوں کی، بڑی جنتوں کے مہمان بنے، جس کی موت ہی سجدے میں آئی ہو۔ اس کے جنتی ہونے میں تو کوئی شک نہیں جب بندہ رب سے زیادہ قریب ہوتا۔ انہوں نے مجھے بتلایا کہ بیٹے آپ کو علم ہے یا نہیں ہے کہ آپ کے والد نے اپنی تدریسی زندگی کا آغاز اسی جامعہ سے کیا، اور اللہ نے اسے بڑا نوازا ہے، بڑا کام لیا ہے۔ ہمارے والد محترم نے تعلیمی، سیاسی، سماجی، انقلابی زندگی میں جتنا کام کیا وہ سارا کا سارا فیض جامعہ قادریہ، اس کے بعد جامعہ حسین ربانیہ، اور پھر وہ اپنے مدرسے میں۔ تو انبیاء کی وراثت میں، اس کے پھیلاؤ اور اس کی نشر و اشاعت میں جامعہ قادریہ اپنا حق ادا کر رہا ہے۔ آپ کے پڑھانے کے لیے اساتذہ، درسگاہیں، بجلی، پنکھے، نظام، وہ سب جامعہ آپ کو دے رہا ہے۔ اب آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ اس وراثت کو سنبھالنے کے لیے کتنی محنت اور جدوجہد کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا آپ نے اپنے اساتذہ سے پڑھی ہوگی
کہ اللہ کے نبی نے سستی سے، عجز سے، کسل سے پناہ مانگی ہے، اور یہ پناہ مانگنا، سست نہ ہونا، یہ بھی نبی کی وراثت ہے۔ اس پر بھی تھوڑا عمل کرنے کی کوشش کریں، صبح تہجد میں اٹھیں، سستی کو ختم کریں، اپنے جسم پر جبر کریں کہ نہیں، ہم نے یہ کر کے دکھانا۔ اور نبی کی وراثت میں بہت ساری اور چیزیں ہیں، وقت نہیں ہے، نہ ہی ہے آج کا عنوان ہے، لیکن ہم یہ سمجھیں کہ ہم ورثۃ الانبیاء کا طبقہ اپنے سینے پر سجائے ہیں۔ یہ ابھی پہلی 2 سیڑھیاں، ہم نے کئی سیڑھیاں، کئی مراحل اس کے طے کرنے ہیں۔ ہم نے اپنے آپ کو مضبوط بھی کرنا ہے، اپنے بازوؤں میں بجلی کی طاقت بھی بھرنی ہے، اس ملک کے استحکام اور آزادی کو مستحکم کرنے کے لیے، اس کو بچانے کے لیے ہم نے تدریسی میدان سے نکل کر جہادی میدان کے اندر بھی آنا ہے، دفاعی میدان کے اندر بھی آنا ہے۔ ہم نے اپنے نشانہ بازی کو بھی سیدھا کرنا ہے، تیر اندازی بھی سیکھنی ہے۔ ہم اپنے فوج کے شانہ بشانہ اس وطن کے دفاع کے لیے کھڑے بھی ہونا ہے، جانیں بھی قربان کرنی ہے۔ شہدائے پاکستان کے خون کو ہم نے رائگاں نہیں جانے دینا، ان کی قربانیوں کو ضائع نہیں ہونے دینا ہے۔ جہاں پر یہ میدان ہمارے لیے قابل عمل ہے، وہاں پر اپنے ملک کا دفاع، وہ بھی نبی کی وراثت ہے۔ جب مدینہ پر محاصرہ ہوتا ہے اور حملے کا پتہ چلتا ہے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تن پر اسلحہ سجاتے ہیں، گھوڑے پر بیٹھتے ہیں، تلوار اٹھاتے ہیں اور مدینہ اپنے وطن کی دفاع کے لیے نکلتے ہیں۔ یہ بھی نبی کی وراثت ہے کہ ہم تدریس کریں، یہ بھی نبی کی وراثت ہے کہ ہم علم حاصل کریں، یہ بھی نبی کی وراثت ہے ہم شعبہ دعوت و تبلیغ کے میدان کو خوبصورت بنائیں، اس کو نکھاریں، اور یہ بھی نبی کی وراثت ہے کہ ہم اپنے وطن کے دفاع کے لیے میدان کے اندر نکلیں اور اپنی فوج کے شانہ بشانہ کریں۔ اللہ تعالیٰ جو کہا سنا گیا ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔